بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، بھٹکل نیوز .com کی طرف سے آج دفتر بھٹکل نیوز میں موجود ہیں بھٹکل کے مشہور عالم دین، عربی زبان پر عبور رکھنے والے اور ہماری انجمن کالج کے عربی کے پروفیسر جناب مولانا محمد جعفر فقیہ و ندوی صاحب، ہم ایک اہم موضوع پر اس سلسلے میں انشاءاللہ مولانا بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے معذور حضرات ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، بڑے عمر کے بھی ہیں، اور جو خارج العقل لوگ ہیں، ان تمام کے تعلق سے ہم ایک مختصر گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ مولانا محترم اس کے جوابات انشاءاللہ دیں گے۔ تو مولانا، 3 دسمبر کا دن ہے، اسے عالمی یوم معذورین کی حیثیت سے منایا جاتا ہے۔ غالباً 1992 سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ ہم اسی مناسبت سے ہماری گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اپنے تجربات اور احساسات ہمارے سامنے رکھیے۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ میں اس موقع پر بھٹکل نیوز کے بانی مبانی محترم جناب عتیق صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے کچھ باتیں کہنے کا موقع دیا۔ یہ جو موضوع ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، معذورین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا ٹھٹا کیا جاتا ہے اور ان کو ہنسی کا پاتر بنایا جاتا ہے، مسخرہ بنایا جاتا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، دل روتا ہے ہم کا بالکل جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں حدیث میں ممانعت ہے۔ بالکل، دیکھیے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، حدیث میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سماج کو ایک جسم کہا ہے۔ پورا سماج کے افراد ایک جسم ہے۔ اگر جسم کے کسی کوئی حصہ درد کرتا ہے تو پورا جسم درد کرنے لگتا ہے، کوئی بھی حصہ۔ تو غور کیجئے، یہ بھی ہماری سماج کا ایک حصہ ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، میرا اپنا جسم ہے، ایک عضو اگر میرا ایک عضو پر اگر فالج گر جائیں تو میں اس کو حقیر نہیں سمجھوں گا، تھوڑی میں میرے جسم کا حصہ ہے وہ، یہ میرے جسم کا انگ ہے، اس کو اہمیت دوں گا، اس کی حفاظت کروں گا۔ تو یہ پورا ہمارا سماج ایک باڈی ہے، ایک حصہ ہے۔ تو یہ معذورین جو لوگ ہیں، یہ گویا اس سماج کی باڈی کا ایک پارٹس ہیں، ان کی عزت، ان کی اہمیت ہونی چاہیے۔ ہمارے سماج کا ایک حصہ ہے، اہم حصہ ہے۔ ہم اس کو ہم حقیر نہیں سمجھ سکتے۔ پہلے زمانے میں ان لوگوں کے لیے ڈس ایبل کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ ڈس ایبل یعنی ایبل کے معنی لائق، ایبل معنی لائق، اور ڈس ایبل معنی نالائق۔ میں تو کہتا ہوں یہ گالی ہے، یہ لائق سے آ رہی، لائق نالائق، ڈس ایبل ایبل۔ تو بعد میں لوگوں کو احساس ہوا یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، پھر بعد میں استعمال ہوا یعنی فزیکلی چیلنجڈ استعمال ہوا، صحیح لفظ ہے۔ بعد میں استعمال ہوا ڈیفرنٹلی ایبلڈ یعنی استعمال ہونے لگا، یہ بھی صحیح ہے۔ تو اسلام میں بھی ہمارے عربی زبان میں ذوی الاحتیاجات الخاصہ استعمال ہونے لگا۔ ذوی الاحتیاجات الخاصہ یعنی ڈیفرنٹلی یعنی ایبلڈ کے معنی میں مختلف صلاحیتیں ان کے اندر۔ اب دیکھیے، آپ دیکھیے لنگڑا ہے تو اس کے اندر سوچنے غور کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، ہاتھ سے معذور ہے، اپاہج ہے، تو اس کی الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس لیے ان کی مختلف صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ان صلاحیتوں کا استعمال ہونا چاہیے۔ اب پھر ایک آپ سے میں تھوڑی سی اب معاف کیجیے، تھوڑی سی میں روشنی ڈالتا ہوں۔ اسلام سے پہلے دیکھیے ان لوگوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اسلام سے قبل یونان، یعنی ظہور اسلام سے قبل یونان میں یہ تھا کہ ایسے بچوں کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا اور پیدا ہوتے ہی ان کو صحرا میں ڈال دیا جاتا تھا تاکہ غذا بنے جانوروں کی۔ اب پھر دیکھیے روما میں بھی دیکھیے، روما بھی یہ حال تھا، ایسے لوگوں کو ہنسی کا پاتر بنایا جاتا تھا، مسخرہ بنایا جاتا تھا اور ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور پھر ان کو ایسے بچوں کو نہروں میں پانی میں پھینک دیا جاتا تھا۔ ہمارے پروفیسر تھے، وہ ہم لوگ چائے پیتے تھے ہوٹل میں، انجمن کالج میں، تو ایک بسکٹ کی پیکٹ لے کر آدھی بسکٹ کھا لیتے اور کتے کو دیتے۔ میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ، یہ آپ کی حکمت کیا ہے؟ کہنے لگے آپ کے مذہب میں کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے مذہب میں بھی جانوروں کی اہمیت ہے۔ ہمارا مذہب کہتا ہے فی کل کبد رطب اجر، استعمال ہوا ہے، ہر زیرو، ہر تر و تازہ زیرو کے ساتھ خیر کا معاملہ، اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگے
ہم بھی ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں. مولانا میں ابھی آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ نسبندی جو ان لوگوں کی معذورین کی نسبندی کرنا ہماری شریعت کے مطابق کیسا ہے؟ جہاں تک نسبندی کا تعلق ہے، دیکھیے میں نے ابھی سنا تھا، ابھی ایک 6 مہینے پہلے میں نے سنا کہ ہمارے ایک جوان بچے کی نسبندی کی گئی. میں نے یہ بات سنی بھٹکل میں، لیکن بعد میں پتا چلا ان کے خاندان والوں سے پوچھا کہ نسبندی کرنے کا ارادہ تھا. یاد رکھیے ایسے لوگوں کے اندر یعنی ماہرین کہتے ہیں ایسے بچوں کے اندر شہوت زیادہ پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے بعض غلط کام ذہنی معذورین خاص کر ذہنی معذورین جو ہوتے ہیں ان کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے، غلط چیزوں کے استعمال کا، غلط چیزوں میں پھنسنے کا امکان ہے. تو گھر والوں نے ارادہ کیا تھا کہ ان کی نسبندی کی جائے. بعد میں علماء سے انہوں نے پوچھا کہ بالکل مت کیجیے. اور قرآن کہتا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بناوٹ میں ضرور بضرور تبدیلی کریں گے. کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو حدیث میں آتا ہے لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَسَى وَلَا اخْتَسَى، یعنی خسی کرنا یا نسبندی کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے ان خساء امتی الصیام، ہماری نسبندی کیا ہے؟ ہمارا خسی ہے روزہ رکھا جائیں. سعد بن ابی وقاص نے اجازت چاہی تھی، اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ لوٹا، کہا نہیں بن شادی کی زندگی گزاریں گے. انہوں نے اجازت چاہی، نہیں اللہ کے نبی نے کہا نہیں. تو سعد بن وقاص نے کہا لو اذن لنا، اللہ کے نبی اگر ہمیں اجازت دیتے تو ہم نسبندی کرتے. یاد رکھیے، لیکن یاد رکھیے یہ تعلق مرد کا ہے. عورت کے سلسلے میں نئی تحقیق معلوم ہوئی. ہمارے ایک بڑے عالم تھے بزرگ، وہ کہنے لگے کہ مولانا ذرا اجتہادی مسئلہ ہونا چاہیے. اب کیا کریں، بچے اگر عقلی طور پر معذور ہیں، ذہنی معذور ہیں، اب والدین بیچارے کیا کریں گے؟ نسبندی کرنا پڑتا ہے. کچھ اس طرح کہنے لگے. لیکن مرد کو تو نہیں کر سکتے. لیکن عورت کا تعلق ہے، مصر کے بڑے زبردست فقی ہیں اور فقہ المقارن کے استاد ہیں جامعہ ازہر کے، اور جامعہ ازہر کے کبار علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یجوز تعقیم الانثى المعاقہ، یعنی ایسی ذہنی معذور عورتیں ہیں ان کو بانچ کیا جا سکتا ہے، ان کی نسبندی کی جا سکتی ہے. جب ڈاکٹر بتائیں کہ وراثت میں یہی اولاد پیدا ہونے کے امکانات ہیں، یقین ہے، تو انہوں نے کہا کیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ انہوں نے بہت اچھی مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ذہنی معذورین کی تعداد پیدا کرنا، زیادہ کثیر تعداد پیدا کرنا اچھا ہے یا کم تعداد پیدا کرنا؟ ان کا کہنا یہ ہے، وہ کہتے ہیں الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف. اب معذورین کی تعداد زیادہ ہونے لگے تو نقصان ہے سماج کے لیے، تو یہ یعنی بڑے نقصان کے مقابلے میں کم نقصان کو برداشت کیا جائے گا. تو یہ کہتے ہیں عورتیں اگر ذہنی معذور ہیں تو کہتے ہیں ان کو کیا جا سکتا ہے یدفع اعظم الضررین بارتکاب اخفہما. عورتیں اگر ذہنی معذور ہیں تو ان کو بانچ کیا جا سکتا ہے. یہ اس وقت ہے. آپ ٹھیک ہے، ہم ابھی آگے بڑھیں گے مولانا. اچھا، معذورین جو ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ محلوں میں گلی کوچوں میں گھومتے ہیں، وہ دراصل ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں، انہیں خود پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں خدشہ ہو رہتا ہے کہ وہ پاکیزگی اور طہارت کا خیال نہیں رکھتے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیشاب وغیرہ میں احتیاط نہیں برتے یا جو پاکیزگی ہے شریعت مطہرہ میں اس کا لحاظ نہیں کرتے. ایک خدشہ ایسا لاگ ہوتا ہے. تو کیا اس شک کی بنیاد پر ایسے لوگوں کو لفٹ دینا یا اپنی گاڑی کے پیچھے ان کو بٹھانا خالی صرف شک کی بنیاد پر، یقین نہیں ان کے بارے میں، اپنی گاڑی کے پیچھے بٹھانے سے محروم رکھنا، یہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ آپ کی بات بہت اہم بات ہے. اب مجھے بھی احساس ہوا آپ نے جو کہا، میں بھی خود پیچھے بٹھاتا تھا. آپ نے جب یہ بات کہی 2 دن پہلے تو مجھے بھی احساس ہوا. دیکھیے ایسے بچوں کو جنبوا اولادکم، یعنی جنبوا مساجدکم المجانین والاطفال کہا گیا. یعنی ذہنی بیمار، دماغی بیمار لوگوں سے مسجد کی حفاظت کیجیے، مسجد سے دور رکھیے صفائی ستھرائی کی وجہ سے. تو ہماری گاڑی میں ہم پیچھے بٹھائیں گے تو ناپاکی لگے گی، تو پیشاب کے قطرے یا کچھ ہم کو ہمارے بدن پر آ جائیں، پھر ہم نماز پڑھیں ہم کو احساس بھی نہ ہو. تو اچھا یہ ہے کہ ہم پیچھے نہ بٹھائیں. اور دوسری بات یہ، ہمارے ایک عالم، بڑے بزرگ عالم کہنے لگے میں تو ایسے لوگوں کو پیچھے نہیں بٹھاتا. میں نے پوچھا تمہاری وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے وہ دماغی طور پر بیچارے کمزور ہیں، دماغی معذور ہیں، پتہ نہیں جوش میں آ کر گردن پکڑ لیں یا گاڑی سے گر جائیں، حادثہ ہو جائے تو میں مکلف ہوں، میں پوچھا جاؤں گا. تو اس لیے میں آپ کی بھی رائے صحیح ہے. ایک تو آپ نے کہا طہارت صفائی، نہیں رائے نہیں، میں آپ سے
شرعی مسئلہ پوچھ رہا تھا شریعت بالکل نہ بٹھانا بہت اچھا ہے, اس لیے کہ گندگی کا اور دوسری بات دیکھیے نہیں, اگر وہ پاک صاف ہوں, بظاہر پاک صاف لگے, بظاہر پاک صاف لگے, آپ نے صحیح کہا, ہم کو پتہ نہیں, وہ تو عقل, گھر والے صفائی ستھرائی کے ساتھ اس کو بھیجیں گے بھی, لیکن عقل سے ماورا ہے, وہ ہماری جیسے عقل ہے, بیچارے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا صفائی ستھرائی کے بارے میں. اور دوسرے یہ امکان ہے کہ بٹھائیں گے, کود جائیں گے اور کچھ حادثہ ہو جائے گا. یہ تو مولانا یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. اگر ان کے بارے میں لوگ ایسا سوچیں تو پھر ان کے بارے میں کچھ ایک ادارہ یا ہاسپٹل کی شکل میں ان لوگوں کے علاج کے لیے تو اس طرح سے کچھ بنایا جا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے, آپ نے بہت اہم کہا, بہت اہم بات کہی آپ نے. حکومت کو اب احساس ہوا ہے, آپ کو تعجب ہوگا بھی, انجمن BCA BBA کالج میں 2 سال پہلے حکومت کی طرف سے اعلان آیا کہ حکم آیا کہ فوراً ریمپ بنائے جائیں معذوروں کے لیے. اچھا ریمپ بنائیں ان کی تعلیم کے لیے, ان کی ایجوکیشن کے لیے. اسلام نے کب زور دیا اس پر؟ 80 ہجری میں ہمارے حکمرانوں نے بڑے بڑے ہسپتال قائم کیے تھے اور دماغی مریضوں کے لیے, اس وقت ان کی رعایت کے لیے. میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کو بیچارے گھر والے پریشان رہیں گے, ادھر ادھر گھومیں گے, کوئی ان کو اٹھا کر لے جائے گا. پہلے ایسا بٹکل میں ایک حادثہ ہوا سنا میں, ایک ایسے ہی بیچارے ذہنی معذور یعنی پتہ نہیں کہاں چلے گئے, معلوم ہوا وہ ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے سے سینگ غائب ہوتی, پتہ بھی نہیں چلا. بعد میں معلوم ہوا کہ ان کے گردے اور جگر سب بیچ دیے گئے لوگوں نے, ابھی تک پتہ نہیں چلا. تو میں کہتا ہوں ایسے ادارے قائم کریں, ایسے اداروں میں ان افراد کو داخل کیا جائے, ایسے لوگوں کو رکھا جائے, یہ ہمارا ان کی نگہداشت بھی کی جائے, ان کی نگہداشت کی جائے. ارے میں کہتا ہوں ہمارے انجمن ہے, جامعہ اسلامیہ ہے اور علی پبلک ہے, اس بڑے سے بڑے اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں. میں کہتا ہوں ان لوگوں کو اس سلسلے میں آگے آنا چاہیے. یہ میں کہتا ہوں وقت کی بہت ضرورت ہے. ایک تو سماج سے بھی نقصان ہوگا, ان کو گھر والے بھی نقصان اٹھا رہے ہیں, تو ان کو ایسے اداروں میں داخل کریں گے تو ان کی بھی حفاظت ہو جائے گی. اسکول کی سطح پر آپ بات کر رہے ہیں, اسکول کی سطح پر, اور اسکول کی سطح پر بھی, اور جو بڑی عمر کے ہیں ان کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں اس طرح کے ادارے کھولے جائیں. یہ وقت کا اہم تقاضا ہے. اسکول تو یہاں پر ہے, اس طرح کے معذورین کو تربیت دی جاتی ہے اور ان کو تعلیم بھی دی جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ اسپورٹس کے مقابلوں کے لیے ان کو تیار کر کے بھٹکل سے باہر بھی بھیجا جاتا ہے. اس طرح سے دوسرے بچے بھی ہیں جو اسپورٹ میں حصہ لیتے ہیں, اور خاص کر کے 15 اگست کا جو پروگرام ہوتا ہے 26 جنوری کا, اس میں بھی طلباء اور طالبات اس پریڈ میں بھی حصہ لیتے ہیں. تو تربیت کا ایک نظام ہے, اس کو اگر اور مؤثر بنایا جائے تو کیا ان میں سدھار آ سکتا ہے. دیکھیے کچھ 2 سال پہلے کچھ لوگوں نے ٹھان لی تھی اور انہوں نے انیشیٹو لینے کا ارادہ کیا تھا. تو وہاں رکاوٹ یہ آئی کہ ان لوگوں نے کہا, کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم دینی تربیت کے انداز میں ایسے ادارے قائم کریں گے. تو کچھ نوجوان نے آواز اٹھا, حقیقت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, دینی طور پر دینی انداز میں آپ کیسے ادارے قائم کریں گے؟ دینی انداز میں ادارے قائم نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ مرفوع القلم ہے. اس لیے کہ اللہ رفع القلم عن ثلاث کہا گیا, عن المجنون المغلوب علی عقلہ کہا گیا. تو جب یہ لوگ خود شریعت سے یعنی کیا کہتے ہیں شریعت کے مکلف ہی نہیں ہے, تو ان کی تربیت دینی طور پر نہیں ہونی چاہیے, لیکن ایسے ادارے قائم کرنی چاہیے. اس میں بھی ماہرین لا سکتے ہیں ان کو, اس میں بھی کیٹیگری ہو سکتے ہیں نا. اس میں ہم تمام لوگوں کو بالکل عقل سے خارج قرار نہیں دے سکتے. ان میں بھی کچھ کیٹیگری الگ الگ لوگ ہوتے ہیں, تو اس اعتبار سے کر سکتے, اس اعتبار سے ادارے قائم کر انتظام کرنا چاہیے. بالکل اس طور پر ادارے قائم کر سکتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں مولانا. اچھا, ایسے لوگوں کی شادیاں کرنا کیا حکم ہے اس سلسلے میں؟ کیا ان کی شادیاں کر سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے, بہت اہم سوال ہے. مصری علماء نے, جامعہ ازہر کے علماء نے, ان کا ایک فتویٰ ہے, انہوں نے, میں آپ کو عبارت سناتا ہوں, یجوز للفتى او الفتى السلیم ان يتجوز معاقا اذا رضي احد الطرفين بذلك. وہ کہتے ہیں اس طرح کے ذہنی معذورین, چاہے لڑکی ہوں یا لڑکا ہوں, وہ ایسے ذہنی معذور یا جسمانی معذور سے اگر دونوں راضی ہیں تو شادی کے بندھن میں داخل ہو سکتے ہیں, اگرچہ ایک کو دوسرے کا عیب معلوم ہونا چاہیے. وکان کل منہما یعنی بعیب الاخر, یعنی یعلم بعیب الاخر, واقف ہوں. تو اگرچہ اس میں انفاق بھی ہونا چاہیے, وہ خرچ نہیں کر سکتے بیچارے, لیکن ان کے ولی اگر خرچ کر سکتے ہیں, ولی اگر ان کے اخراجات اگر ولی برداشت کر سکتے ہیں, تو ان کو شادی کے بندھن میں باندھا جا سکتا ہے. یہ مصری علماء کا بھی فتویٰ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں اگر ان کی ضرورت ہے, حاجت ہے,
उनको शादी के बंधन में बांध दीजिए, और जिस तरह मैंने कहा नसबंदी औरत की, नसबंदी कीजिए। अच्छा, आप तो इस वक्त मिस्री उलमा की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, अचानक ज़हन में आया कि हदीस मुबारका से उस जमाने में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या उसके बाद के ज़माने में ऐसे कुछ माजूरीन के ताल्लुक से ऐसा कुछ हुक्म है शादी वगैरह का आपकी नज़र में? हाँ, लेकिन ये इसीलिए मैंने कहा आपसे, अक्सर मैंने देखा पढ़ा तो मुझे नहीं मिला। अक्सर उलमा ने कहा, बिल्कुल जिस तरह शुरू में मैंने कहा, जायज़ ही नहीं कहा था उन्होंने, शादी का मसला नहीं है बल्कि ये मसला नसबंदी का, लेकिन मैंने कहा इज्तिहादी मसला, बाज़ उलमा ने शादी के वाक़यात, शादी के सिलसिले में अभी आपने मिस्री उलमा का जो हवाला दिया, तो ये इस जमाने की बात है। उससे पहले ऐसे शादी के वाक़यात शादी करने के सिलसिले में शरई हुक्म या दौर सहाबा में, उसके बाद या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे कुछ हदीस वगैरह से कुछ बात मिलती है? नहीं, मेरे जहन में नहीं, ज़हनी माज़ूरीन की सिलसिले में नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अगर बताते तो लोग उसका हवाला भी देते। ठीक है मौलाना। अच्छा, हम फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हम देखते हैं कि हर जगह, मतलब हमारे पूरे मुल्कगीर पैमाने पर अगर जायजा लिया जाए तो ऐसे माजूरीन हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसमें कैटेगरीज होती है, कोई कम कोई ज्यादा कोई। तो इस सिलसिले में जो वालिदैन हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, शरीयत ने इस सिलसिले में क्या हुकूक इनके मुतय्यन किए हैं और वालिदैन पर क्या जिम्मेदारियां आयद की हैं? देखिए, वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक सब्र है, एक आजमाइश है, इसे बर्दाश्त करें और उनकी खिदमत करें, इस पर बहुत बड़ा अजर मिलेगा। हदीस में आता है, कफ़ा बिलमर्इ शर्रन बिहस्बि इम्रिइन शर्रन अन युज़य्यअ मन यऊल, यानी अपने औलाद, अपने बच्चों को आदमी ज़ाय करे, अपने औलाद को, ये बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी बुरा होने के लिए काफ़ी है। तो ऐसी बच्चों की खिदमत को बोझ न समझें, उनकी तरबियत करें और उनकी निगहदाश्त करें, घर में रखें। और बाज़ दफ़ा देखिए हम लोग हक़ीर समझते हैं, ऐसे लोगों को हम समाज से काट देते हैं। शादी ब्याह में साथ ले जाएं, अपने साथ घुमाएं। कुछ लोगों को आज भी हम देखते हैं अपने साथ ले जाते हैं, कुछ लोग उसको हक़ीर समझते हैं, क्या हम इस तरह करेंगे, समाज क्या कहेगा। अरे अल्लाह की तरफ से हमें खिदमत का मौका दिया जा रहा है, इस पर हमें अजर मिल रहा है, तो उसकी तरबियत करें और उसकी हिम्मत अफजाई करें। तो मैं कह रहा हूँ उनकी तरबियत करें और इसको बोझ न समझे, खुदा की तरफ से इस पर उनको अजर मिलेगा। और देखिए, अब हम देखिए बाज़ दफ़ा होता है कि उसको बोझ समझते हैं, हम लोग बोझ समझते हैं, और फिर ऐसे बच्चे कुछ गलत काम करते हैं तो फिर जिम्मेदार हम होते हैं। तो उसको हम घर में रखकर उसकी तरबियत करना ज़्यादा मुनासिब है। देखिए, आप माशाअल्लाह मीडिया से जुड़े हुए हैं, माशाअल्लाह 3 दहाई से ज़्यादा आप एक सुलझे हुए, मंझे हुए कोना मश्क सहाफ़ी हैं, और 3 दहाइयों से ज़्यादा आप माशाअल्लाह इस काम में लगे हुए हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या कभी ऐसे लोगों से आपका सामना हुआ है, साबका हुआ है, या ऐसे लोगों की सरपरस्तों से कुछ मीडिया के सिलसिले में कुछ आपने मालूमात हासिल की या कुछ मुलाकात हुई आपकी? मौलाना, जहाँ तक मीडिया का सवाल है, इस ताल्लुक से तो कुछ ख़ास हमने मीडिया के हवाले से इस मसले को सामने लाने की या ख़ुसूसी तौर पर ऐसे इस सिलसिले में न्यूज़ या कुछ फीचर्स वगैरह करने की कोशिश तो नहीं की। लेकिन अब जो अब सवाल पूछ रहे हैं तो ऐसे उमूमी तौर पर, चूँकि हालात पर हमारी नज़र रहती है, तो कई मिसालें मेरे सामने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मिसालें। वालिदैन ऐसे बच्चों की निगहदाश्त करते हैं और एहतिमाम के साथ इनका ख्याल रखते हैं। मैंने कई मरतबा देखा, कई वालिदैन को करीब से देखा कि अपने इन बच्चों को, माजूर बच्चे जो बिल्कुल चल नहीं सकते, ऐसे माजूर जो चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, तो सो कर रहते हैं, या कुछ जो है एक ही जगह मुक़य्यद होकर रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई ऐसे वालिदैन को देखा है, बाकायदा अपना फ़र्ज समझ करके एहतिमाम के साथ उनका ख्याल रखते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, खाना उन्हें वक्त पर हाथ से खिलाते हैं। वालिदैन के अलावा उनके जो घर वाले होते हैं, या भाई या बहन या दूसरे ख़ास आइज़ा व क़रीब, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इन बच्चों का ख़ास ख्याल रखते हैं। ऐसे बच्चों की का ख़ास ख्याल है। हमारे भटकल में तो मैंने तो इन बच्चों के ताल्लुक़ से ये खुद अपने आंखों से देखा है, जो घर में रहते हैं, बाहर आ नहीं सकते, चल नहीं सकते, वो जिस्मानी तौर पर माजूर होते हैं, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उन्हें उठाना
پڑتا ہے, بٹھانا پڑتا ہے اور انہیں سلانا پڑتا ہے. کہیں اگر لے کر جانا ہو تو ان کو کار پر یا بڑے اہتمام سے لے کر جانا پڑتا ہے. تو الحمدللہ میری نظروں میں ایسی کئی مثالیں ہیں, اور واقعی وہ والدین قابل مبارکباد ہیں, اور وہ بھائی بہن اور وہ رشتے دار واقعی قابل مبارکباد ہیں جو اس طرح سے اپنا فرض سمجھ کر کے ان معذورین کی خدمت کرتے ہیں. مولانا دوسرا سوال آپ کس سے ہے, کچھ لوگ فطری طور پر ذہنی معذور ہوتے ہیں, فطری طور پر, پیدائشی طور پر. بالکل کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو سماج نے, حالات نے اس طرح بنا دیا ہے. معذور بنا دیا. تو میرے آپ کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں اس کے کہ بڑی عمر میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں؟ اچھا یا ٹھیک ہے, کیا آپ نے اسباب ہیں؟ ایک تو فطری طور پر پیدائشی معذور, تو کچھ عمر کے بعد تو اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ اچھا قابل غور سوال ہے آپ کا. کئی اسباب ہو سکتے ہیں اس سے, کیونکہ ہم بھی میڈیا کے سے ہمارا تعلق ہے تو دیکھتے ہیں اس سلسلے میں ہم نیوز کی اشاعت کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے اسباب آتے ہیں. گھریلو جھگڑے اور میاں بیوی کے اندر ناچاقیاں, پھر طلباء اگر اس طرح سے کرتے ہیں یا طلباء کا ذہنی توازن بگڑتا ہے تو امتحانات میں ناکامی, وہ سوچ کر رکھتے ہیں کہ ہمیں بڑی کامیابی ملے گی, اگر تھوڑا سا انہیں ان کا ایوریج کم آئے یا فیل ہو جائے تو ایک دم ان کے ذہن پر اثر پڑتا ہے کہ دوست کیا کہیں گے یا گھر والے کیا کہیں گے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر والوں کا زیادہ دباؤ اگر طلباء پر ہوتا ہے پڑھائی کے سلسلے میں تو بھی کچھ ان کا توازن بگڑ سکتا ہے یا وہ انڈر پریشر آ سکتے ہیں. تو اس طرح سے چند چیزیں ہوتی ہیں احتیاط کرنے کی. ہاں چند چیزیں انہیں پرسویٹ کرنے کے لیے یا راغب کرنے کے لیے چند چیزیں والدین یا ان کے بھائی بہن ان کو ہدایت دے سکتے ہیں, لیکن اگر ان پر زیادہ زور ڈالیں تو یہ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اور دوسرے یہ جو خودکشی وغیرہ کا جو ماحول ہوتا ہے, اور کچھ لوگ خودکشی بھی کرتے ہیں. ہمارے سماج میں تو اتنا زیادہ اس کا یہ نہیں ہے, چلن نہیں ہے. عموماً میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کے ذہن پر اثر پڑتا ہے یا وہ ذہنی دباؤ میں آتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں تو اس طرح کا اقدام بھی کرتے ہیں. لیکن اسلام نے اس کو, جیسا کہ آپ زیادہ جانتے ہیں, بالکل ممنوع ہے اور سختی کے ساتھ اسلام نے اس کو روکا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے اس وقت جو ہمارے ماحول کے اعتبار سے پورے ملک گیر سطح پر ہم دیکھے جائیں تو ذہنی دباؤ میں آ کر کے معذور ہونے کے یا اپنا توازن کھو بیٹھنے کے بہت سارے اسباب اس طرح سے ہو سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے اسباب ہیں, اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں. اس پر انشاءاللہ ایک مفصل مضمون یا اس سلسلے میں ایک بیداری عوام میں لانا چاہیے, اور یہ ضروری چیز ہے کہ ایسے لوگوں سے بات کرنے کا کوئی موقع ملا ہے. میرے بھی دو تجربہ آپ کو سناؤں گا. آپ کو بات کرنے کا ایسے کوئی ذہن میں میرے نہیں ہے. اچھا آپ کا تجربہ میں آپ کو ایک دو واقعات سناؤں گا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ماشاءاللہ صحافی ہیں, منجھے ہوئے سلجھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں ایسے اس طرح کے دماغی امراض کے وہاں آپ کو جانا چاہیے. میں ایک مرتبہ آ رہا تھا, ایسے ایک ماشاءاللہ سفید پوش اور اچھی داڑھی, ماشاءاللہ گھنی داڑھی والا شخص نے مجھے اشارہ کیا. میں نے اسے لفٹ دی, پیچھے بٹھایا تو جا رہا تھا. اچانک اس نے کہا مولانا, میں بیٹھا ہوا تھا, اچھا سفید کا, اچھا دیندار اور داڑھی والا, جبے خبے میں. اچانک کہنے لگا مولانا سنیں آپ, حضرت مولانا عبدالباری صاحب دوبارہ دنیا میں آ رہے ہیں. تو اچانک میں پیچھے دیکھا اور مجھے بھی شوق ہو گیا. مجھے لگا کہ واقعی آ رہے ہیں, تو صحبت کا اثر ہوتا ہے نہیں, تو میں شوق ہو گیا. تو آپ اچانک دوسری سوچ میں آ گئے. پھر میں نے اس کو دیکھا تو معلوم ہوا ذہنی طور پر بیچارہ دماغی مریض ہے. لیکن ایک بات پہلے آپ کو معلوم نہیں معلوم تھا بالکل. مجھے یہ کس سے معلوم ہوئی کہ مولانا عبدالباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت ماشاءاللہ, بچے کیا بوڑھے ذہنی معذور لوگوں میں بھی ان کے دلوں میں ماشاءاللہ گھر کیے ہوئے تھے وہ. تو بعد میں سمجھ گیا وہ دماغی طور پر کمزور ہے. اور ایک سابقہ ہوا. لیکن مولانا میں یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ ذہنی معذور ہے تو وہ اس طرح سے مولانا عبدالباری کی یاد اور اس طرح سے کہنے کا کیا مطلب؟ اگر وہ آپ سے کہا ہوگا, ہم نے کہا کہ مولانا عبدالباری زندہ ہو کر آ رہے ہیں, یہ تو ممکن نہیں ہے اور ہماری ایمان کے عقیدے کے خلاف ہے. لیکن یہ بات وہ کہتا ہے تو مولانا عبدالباری کی صاحب کی یادیں اس کے ذہن میں تازہ ہیں, تو وہ پھر ذہنی مریض کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں آپ تھوڑا. اب دیکھیے مولانا عبدالباری صاحب کے انتقال ہو کر 7-8 سال ہو گئے. کتنے سال پہلے کی بات ہے یہ 1 سال 2 سال پہلے کی. اچھا, ابھی 2 سال پہلے. تو سمجھیے 2016 میں ہوا تھا انتقال ہوا تھا. تو اس کے ذہن میں ویسے یاد تازہ کیسے ہوگی؟ اب دیکھیے انسان جب عمر کے آخری درجے میں پہنچتا ہے نا,
تو بچوں کی طرح اس کی حالت ہو جاتی ہے. قرآن نے بھی کہا ہے تو بچوں کی طرح. تو قرآن نے کیا کہا؟ اولم نعمر الی ارذل العمر کہا گیا. عمر کے آخری حصے میں جو انسان کا دماغ بھی کام نہیں کرتا تو پرانی چیزیں اس کو یاد رہتی ہیں بچپن کی. ابھی کیا کیا معلوم نہیں ہوتا, ابھی کیا کر رہا ہے نہیں معلوم ہوتا, وہ پیشاب کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک ذہنی, یہ مطلب صرف معذورین کے لیے نہیں ہے, ہر عام شخص کے لیے ہے. اچھا, جو عمر کے انتہائی درجے پر پہنچ جائے, نوائتی کہتے ہیں, بالبود کہتے ہیں, بالبود سوزان کہتے ہیں نا ہم لوگ, نوائتی میں کہتے ہیں. تو یہ مرحلے بھی عمر کے طویل عمر جن کی ہو اور آخری مرحلے میں داخل ہو تو ان لوگوں سب کو نہیں ہوتا ہے, بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ذہنی مریضی ہیں وہ. اچھا اچھا, تو سمجھ گئے آپ. تو یہی اور ایک واقعہ ہوا تھا کہ پیچھے ایک جوان ہمارا جانا پہچانا تھا, مجھے معلوم نہیں تھی اس کی حالت معلوم نہیں تھی. پیچھے بیٹھا, میں پوچھا کیا سیکھ رہا ہوں, کہنے لگے میں MBA کا کورس میں نے پورا کیا. کہا اس نے. اچھا اچھا. پھر کہا انجینئر بھی ہو گیا. کہا میں پریشان ہو گیا, ارے MBA کہا, انجینئر کہا. پھر کہا میڈیکل میں نے داخلہ لیا ہے. کہا تو سمجھ گیا ذہنی طور پر مریض ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ ہمارا پڑوسی تھا, پرانا پڑوسی تھا, میاں بیوی کی جھڑوں کی وجہ سے بچے کی حالت ہو گئی. اچھا اچھا. تو آپ نے جس طرح کہا یہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے یہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں, اثر ڈالتے ہیں. دیکھیے میں آپ سے سوال ہے میرا کہ میں کہتا ہوں بھٹکل میں ہر خاندان میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ہر خاندان میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ہمارے خاندان میں بھی, آپ کے خاندان میں, ہر خاندان میں ہے. آج وہ لوگ کہتے ہیں, ماہرین کہتے ہیں, ہر 10-15 لوگوں میں ایک اس طرح کے ذہنی معذور یا اپاہج اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو میں کہوں گا کیا اس طرح کی کوئی یعنی ان معذورین میں, ذہنی معذورین میں, کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسے جو آئیڈیل مانے جائیں, رول ماڈل مانے جائیں دوسرے معذورین کے لیے یا معذورین کے سرپرستوں کے لیے, کیا ایسے نمونے بھی آپ کے پاس ہیں؟ ذہنی معذورین سے کیا مطلب مولانا؟ مطلب کیا آنکھیں ذہنی یا یعنی آنکھیں نابینا ہوں, اچھا اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا اچھا. ذہنی معذورین کے تعلق سے تو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے. جہاں تک نابینا, تو نابینا یہ معذورین, ذہنی معذورین میں تو ان کا شمار نہیں ہوتا ہے نا مولانا. نہیں ذہنی معذور میں نہیں ہوتا, لیکن اپاہج میں اور اچھا اچھا, ہاں معذورین میں شمار ہوتا ہے. معذورین میں شمار ہو سکتا ہے. اچھا, تو اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے بہت سارے ہیں مولانا بھٹکل میں. ہمارے حافظ انیس بندوری الحمدللہ وہ نابینا ہے. نابینا رہنے کے باوجود میں بہت ساری صلاحیتیں ہیں, ان کی آواز بڑی پیاری ہے. میں نے بھی کئی مرتبہ ان کو ہمارے اسٹیج پر لایا نعت وغیرہ پڑھوانے کے لیے. بہت اچھی آواز, قرآن کی قرات بھی اچھی کرتے ہیں اور حافظ قرآن ہے. اور اس کے علاوہ ملک سے باہر بھی کئی ممالک میں وہ جا کر کے تراویح بھی انہوں نے پڑھایا اور انعامات بھی حاصل کیے. حفظ کے مقابلے میں الحمدللہ انعامات بھی حاصل کیے. اور اس طرح سے ہمارے حافظ ہمارے اشفاق چننا صاحب, محمد حسینہ, وہ بھی الحمدللہ امامت کرتے ہیں اور تراویح پڑھاتے ہیں. اور ان کے اندر بھی بڑی صلاحیتیں اللہ نے ان کو دی ہیں. اور بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں. محمد نعیم موٹیا صاحب کے فرزند, وہ تو والدین قابل مبارکباد ہیں. وہ نماز میں پہلے صف پر رہتے ہیں, باقاعدہ کچھ بات چیت وغیرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں بات چیت کرنے سے. ابھی کل کی بات ہے, ایک ان کی ٹیم لائن ٹیم کا جو مقابلہ ہو رہا, تو ہمارے کامنٹری باکس کے بالکل قریب آ کر کے بیٹھ گئے اور ہمارے دوست نے پوچھا کیا کر رہے ہو, کیا پڑھ رہے ہو؟ تو نماز پڑھ کر کے آ کر کے ٹیم کی جیت کے لیے مسلسل ذکر کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں اور اپنی وہ سوچتے اور سمجھتے ہیں. اس طرح سے الحمدللہ نماز کے بھی پابند ہے وہ. اور الحمدللہ انہوں نے شاید ویٹ لفٹنگ میں بھی ہمارے ریاستی سطح پر بھی یہ تمغہ حاصل کیا اور بہت سارے مقابلوں میں انہوں نے حصہ لیا. اس طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں. انشاءاللہ وقت اگر موقع ملا تو اس سلسلے میں انشاءاللہ اور بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. ایک دو باتیں میں آپ نے ماشاءاللہ ابھی آپ نے کہا. ایک بات مجھے یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا دوسرے مذاہب میں اسلام نے جو معذورین کو جو اہمیت دی ہے آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس وقت میں صرف قرآن کی جو عبس و تولی جو آیتیں نازل ہوئی وہ میں صرف سناتا ہوں, اس کا ترجمہ سناتا ہوں. اب غور کیجئے, ایک نابینا آتا ہے, کون؟ عبداللہ ابن مکتوم, دکھائی نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہیں, سرداران قریش چاہتے ہیں ان کو دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی چاہ رہے ہیں کہ اس وقت
ان کی ضرورت ہے, ان کو ابھی اسلام کی طرف لانا ہے, کھینچنا ہے, امکانات ہیں ان کے اسلام میں داخل ہونے کے, اس وجہ سے آپ متوجہ ہوئے اور تھوڑی سی بے رخی برتی اللہ کے نبی, وہ بھی اپنا آدمی سمجھ کر. اور یہ یاد رکھیے کہ وہ بیچارہ دیکھ بھی نہیں رہا ہے, اس کو پتا بھی نہیں اللہ کے نبی نے کیا کیا. پھر بھی یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, دیکھیے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. دیکھیے چھی مجبی ہوئے اور منہ پھیر لیا اس بات پر کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا, اور آپ کو کیا خبر شاید وہ سنور ہی جاتا یا نصیحت قبول کر لیتا. پھر اللہ کریں اور اس کو نصیحت کرنا فائدہ ہی پہنچاتا. سو جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے آپ اس کی تو فکر میں پڑ جاتے ہیں, درحال کہ آپ پر کوئی الزام نہیں اگر وہ نہ سنوریں. اور جو شخص آپ کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے اور خشیت رکھتا ہے اور آپ اس سے بیعتنائی برتتے ہیں, تو دیکھیے اللہ کے نبی کا مقصد یہ نہیں تھا. بالکل اس وقت سے اللہ کے نبی نے جب بھی وہ آتے تو لپک جاتے, ان کا احترام کرتے. اور کیا کہتے آپ کہتے اہلن اہلن لمن آتبنی فیہ ربی, یعنی اہلن لمن آتبنی فیہ ربی, مبروک, یعنی خوش آمدید کہتے ہیں ہم لوگ نا, سواگت, خوش آمدید اس شخص کو میں کہہ رہا ہوں جس کے سلسلے میں اللہ نے میری ملامت کی. تو غور کیجیے آپ, یعنی معذورین کا احترام اس سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ قریش کے سردار بڑے مالدار ان کو اب اسلام کی طرف کھینچنا چاہ رہے ہیں اور آپ کا حق ہے یہ, اور سمجھ لیے اپنا آدمی ہے, تھوڑی دیر سے ان سے کچھ بات کر لیں گے. تو میں کہتا ہوں آپ ہم ایسے معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں ان کو ہم حقیر نہ سمجھیں. آج ہم دیکھتے ہیں اپنے کتنے لوگوں کو, ایک جوان لڑکے کو میں پیچھے بٹھا کر لے گیا ذہنی طور پر معذور, تو سڑک بھر میرا بھی مذاق اڑانے لگے, اس کا بھی مذاق اڑانے لگے. مجھے خون کے آنسو نکلے میری آنکھوں سے. تو ہمارے شاگرد تھے تو ان کا بھی مذاق اڑا رہے تھے, ہمارا بھی مذاق اڑا رہے تھے, کن کو لے جا رہے ہیں, کن کو لے جا رہے ہیں. تو یہ تکریم, عزت, آؤ بھگت ہم ایسے لوگوں کو دینا چاہیے, ہمارے سماج کا ایک اہم حصہ ہے. اسلام کیا کہتا ہے, ابغونی فی ضعفائکم, مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو, فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم, تم کو رزق دی جاتی, تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے اپنے کمزوروں کی وجہ سے. اسلام تو کہتا ہے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج, اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں. اب غور کیجیے اسلام ان کو وہ مقام دے رہا ہے, یہ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کا احترام کرنا چاہیے. الحمدللہ یہ تو پیغام اور یہ یاد رکھیے جانا چاہیے غیروں میں بھی, جانا چاہیے کہ اسلام نے کس انداز سے اور کس طریقے سے کہا ہے اور پیغام دیا ہے اور آمادہ کیا ہے لوگوں کو ان معذورین کی مدد کرنے کے لیے اور ان معذورین کو ان کا تعاون کرنے کے لیے. میں نے اپنے بعض وکلاء سے پوچھا, وکیلوں سے پوچھا, بعض وکلاء سے ہم نے فون پہ پوچھا کیا ایسے لوگوں کے ساتھ مذاق ٹھٹا کرنے سے کچھ قانونی ہے؟ تو انہوں نے کہا قانون عام ہے, قانون اس کے لیے مخصوص نہیں کہا انہوں نے, جس کو بھی اگر کوئی آدمی مذاق اڑائے گا, ٹھٹا اڑائے گا, بے عزتی کرے گا تو ہر ایک کے لیے ہے. لیکن سعودی میں نے دیکھا, میں نے اخبارات میں پڑھا, کسی ایسے معذور, ذہنی معذور ہو یا جسمانی معذور ہو, ان کے مذاق اڑانے پر 500 ریال, 500 ریال کیا ہے تاوان, اور 1 سال سے لے کر 2 سال کی دورانیہ اس کو جیل کی سزا دی جاتی ہے ایسے لوگوں کا مذاق اڑانے سے, یعنی ذہنی طور پر کمزور ہو یا جسمانی طور پر کمزور ہو. میں کہتا ہوں یہاں بھی قوانین ایسے بننی چاہیے. اچھا, اس سلسلے میں حدیث میں ہے نا مولانا کہ ایسے لوگوں کا مذاق نہ اڑایا جائے. قرآن کیا ہے, لا يسخر قوم من قوم کہا گیا, کوئی قوم لا يسخر من قوم ولا نساء من نساء, یعنی کوئی قوم کسی قوم کی مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو, اور خاص کر کے بوڑھے بزرگ لوگوں ان کا بھی مذاق نہ اڑانا چاہیے. آج ہمارے یہاں دیکھیے ہم لوگ, یہ ہمارے سلسلہ ہے, سامنے والا اگر مرتبے میں کم ہے یا ذہنی طور پر کم ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے بھائی حدیث میں ایک تو مشہور علامہ ابن قیم کا بھی قول ہے, رب معروف فی الارض رب مجہول فی الارض معروف فی السماء. کچھ لوگ ہوتے ہیں زمین میں گمنام ہوتے ہیں لیکن آسمان والوں میں مشہور ہوتے ہیں. ورب معروف فی الارض مجہول فی السماء, کچھ لوگ زمین میں ان کی او بھگت ہوتی ہے, مشہور ہوتے ہیں لیکن آسمان والوں میں ان کو کوئی مقام مرتبہ نہیں ہوتا. پھر وہ کہہ رہے ہیں المستوى التقوی, اصل معیار کیا ہے؟ تقوی ہے, للاغنا وللاقوى, نہ طاقت نہ مالداری. تو ناظرین یہ تھے مولانا جعفر فقیبہ ندوی صاحب, بہت بہترین انداز میں سمجھا رہے تھے اور ایک اہم موضوع تھا جسے ہم نے یہاں پر ایک گفتگو کے انداز میں اسے ہم نے پورا کیا. انشاءاللہ اگر وقت ملا تو ایسے موضوعات پر ہمارے موقر علماء دین اور دانشوران کے ساتھ
ہم اس طرح کے پروگرام انشاءاللہ کریں گے.